نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنی صاحبزادیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ جب انہیں کسی حاجت کے لیے گھر سے نکلنا پڑے تو وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں اور اپنے سر اور اپنے چہرے کو چھپائیں۔ زمانہ جاہلیت میں طریقہ یہ تھا، کیونکہ اس زمانے میں واش روم وغیرہ جیسے آج ہمارے لیے ہمارے گھروں میں ہیں، ایسے اس زمانے میں نہیں تھے۔ تو زمانہ جاہلیت میں آزاد عورتیں اور باندیاں، کیونکہ کنیزیں اور باندیوں کا دور تھا، تو وہ جب نکلتی تھیں تو دونوں قمیض اور دوپٹے پہنے چہرے وغیرہ کھول کر، یعنی اس طرح نکلتی تھیں کہ ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوتے تھے، اور جب رات کے وقت وہ قضائے حاجت کے لیے کھجوروں کے جھنڈ اور نشیبی زمینوں میں جاتی تو بدکار قسم کے لوگ وہ ان کے پیچھے جاتے اور بعض اوقات وہ آزاد عورتوں پر بھی دسترازی کرتے اور یہ کہتے کہ ہم نے اس کو باندی گمان کیا تھا۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تمام آزاد عورتوں کو حکم دیا کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو چادر سے اپنے جسم کو ڈھانک کر، سر اور منہ کو چھپا کر، باندیوں سے اپنی وضع کو ممتاز کرے تاکہ کوئی شخص ان کے متعلق بری خواہش نہ کرے۔ کوئی یہ نہ سمجھے اس آیت سے کہ لونڈیوں کو ستانا جائز تھا، بلکہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان فاسق اور فاجر لوگوں کے جو وہ ہیلا کر لیتے تھے اس ہیلے کے سامنے ایک بند باندھ دیا، وہ باندیوں کو، تاکہ انہیں موقع ہی نہ ملے کہ آزاد عورتوں کے ساتھ وہ بری خواہش کا اظہار کر سکیں اور باندیوں اور لونڈیوں کو بھی ستا سکیں۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آزاد مسلمان عورتیں اس طرح چادر اوڑھ کر اپنے چہرے کو ڈھانپ کر باہر نکلیں گی تو انہیں دور سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ عزت دار اور باحیا خواتین ہیں۔ فرمایا کہ اس سے ان کی عزت محفوظ ہو جائے گی اور ستائی بھی نہیں جائیں گی۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ آیت کریمہ آج کے زمانے کے عورتوں کے لیے کتنا بڑا اس میں درس ہے، سبق ہے، عبرت ہے کہ اگر آج کے زمانے کی عورتیں بھی اگر صحیح معنوں میں جیسے پردہ کرنا چاہیے تو وہ کریں تو اس سے ان کی عزت اور عصمت محفوظ رہے گی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی خواتین جو لبرل ٹائپ کی اور جو دین نہ سمجھنے کی وجہ سے، جو دین اور قرآن و حدیث سے اپنے آپ کو جنہوں نے دور رکھا ہوا ہے، تو وہ یہ کرتی ہیں کہ شرم و حیا کی چادر اتار کر، بن سور کر، خوشبوئیں لگا کر، پرفیوم لگا کر وہ بازار کی رونق بنتی ہیں اور پھر لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنتی ہیں۔ یہ انہی کا اپنے کرتوت ہیں۔ اگر یہ قرآن کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کسی کی ماں بیٹی کو کوئی چھیڑ سکے اور ان کے ساتھ چھیڑخانی کر سکے اور ان کی عزت پر کوئی حملہ آور ہو سکے۔ تو یہ دیکھیے قرآن نے یہ پیغام دے دیا۔ آگے ارشاد فرمایا لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا
وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ منافق اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، اور وہ لوگ جو مدینے میں جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں ان کے خلاف اکسائیں گے، پھر وہ مدینے میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن۔ اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں، جہاں کہیں پائے جائیں انہیں پکڑ لیا جائے اور گھن گھن کر انہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، اور تم اللہ کے دستور کے لیے ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یہ 3 آیت کریمہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا وہ لوگ جو منافق ہیں، اور وہ لوگ جو فاسق اور فاجر اور بدکار ہیں، اور وہ لوگ جو مدینے میں اسلامی لشکروں کے متعلق جھوٹی خبریں پھیلانے والے ہیں اور یہ مشہور کیا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، وہ مسلمان قتل کر ڈالے گئے، دشمن ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ تو فرمایا اس سے ان کا مقصد جو مسلمان جو بہادر ہیں اور جو مسلمان جو اللہ رب العالمین نے جن کو قوت اور حوصلہ دی ہے تاکہ ان کی دل شکنی ہو اور دوسرے مسلمان بھی پریشان ہو جائیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر یہ لوگ اپنے نفاق، اپنی بدکاری اور دیگر حرکتوں سے باز نہ آئے تو ضرور پھر ہم مسلمانوں کو ان کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دیں گے اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ مدینے میں تمہارے پاس تھوڑے ہی دن رہیں گے اور پھر ایسے منافقوں سے مدینہ طیبہ کو خالی کرا لیا جائے گا اور وہ لوگ وہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ اور یہ وقت بھی آیا تھا کہ پھر مدینے میں سے ایسے ایسے منافقوں کو چن چن کر میرے آقا نے مسجد نبوی میں کھڑا کیا تھا اور ان کو باہر کیا تھا، مدینے سے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن اگر اس آیت میں غور کریں تو غلط خبر پھیلا کر مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنے والے دل کے منافق آج کے دور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ آج بھی ایسے منافق کیسے پائے جاتے ہیں؟ اگر اس کو سمجھنا ہو تو علماء نے یہاں لکھا کہ چند دن جو اخبار پڑھتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو نہیں پڑھتے فرمایا چند دن اخبار پڑھ کر دیکھ لیں تو جو مغرب کے غلام لکھاری یعنی رائٹر ہیں تو وہ مغرب کے کیونکہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہیں پاکستان میں یا ایک مسلم ممالک میں وہ بیٹھے ہوئے وہ لکھاری رائٹر، تو وہ مسلمانوں کو اپنی مغربی آقاؤں سے ڈرانے کے لیے ان کی طاقت، ان کی ترقی، ان کی تہذیب کو کیسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے کہ 40 مسلمانوں کا وہ مسلم ممالک کی فوج کا لیڈر ہمارا ہی ہے، لیکن اس آج تک ابھی تک اسرائیل کو لیکن جواب نہیں دیا گیا۔ وہ بربریت وہ دیکھیے کس طرح اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر، کشمیر پر، لیکن یہی لوگ ہیں کہ جو ان کی طاقت کا یعنی اپنی مغربی آقاؤں کے سے ڈرانے کے لیے مسلمانوں کو وہ جہاد نہیں پڑھایا جاتا آج سبق، لیکن جہاد سے دور کر کے بلکہ ان کی طاقت کا بتایا جاتا ہے، ان کی ترقی، ان کی تہذیب کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کو ڈرا کر تاکہ وہ، لیکن پیچھے مسلمانوں کا طاقت، تہذیب اور ماضی کو نہیں بتاتے بلکہ آج کے ان لوگوں کے پاس جو ایٹمی طاقت ہے یا دنیاوی جو لحاظ سے جو بھی طاقت ہے اس کو بتاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پیچھے جائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے لے کر آج تک تو لیکن ایسے ایسے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو لیڈر دیے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے، محمود غزنوی جیسے، اور بھی بہت سی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے کس طرح کہ اگر سامنے دشمن کتنا بھی بڑھ چڑھ کر آ جائے لیکن وہ اس کی طاقت کو، اس کی ترقی کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اپنے ایمان کی قوت اور اللہ کے بھروسے پر پھر ان کو خاک میں ملا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے ہمیں بھی آج کے منافقوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین اللہ کی رحمت سے دور کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے نفاق اور جھوٹی خبریں پھیلانے پر قائم رہیں
تو فرمایا یہ تمہیں جہاں مل جائے انہیں پکڑ لو اور گن گن کر انہیں قتل کر دو۔ ایسے لوگوں کی سزائیں آج بھی ان کو ملتی رہتی ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ منافقوں کے لیے اتنی سخت سزا، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو فرمایا یہ کوئی نیا حکم نہیں، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی جو منافقین ایسی حرکت کرتے تھے ان کے لیے بھی اللہ کا دستور یہی رہا کہ یہ جہاں پائے جائیں مار ڈالے جائیں، اور اللہ کا دستور تبدیل نہیں ہوتا بلکہ وہ تمام امتوں میں ایک ہی طرح جاری و ساری ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین تو مذاق اڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ قیامت کا سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، گویا کہ ان کو قیامت کی بہت جلدی ہے۔ اور یہودی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لینے کے لیے وہ پوچھا کرتے تھے کہ وہ کب قائم ہوگی، کیونکہ توریت میں اس کا علم مخفی رکھا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ قیامت قائم ہونے کا وقت تو اللہ ہی کے پاس ہے اور اس کے سوا کوئی اس پر مطلع نہیں، اور اللہ کا قیامت واقع ہونے کے علم کو مجھ سے مخفی رکھنا ایسی چیز نہیں کہ جس سے میری نبوت باطل ہو جائے، کیونکہ کسی شخص کے نبی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ اللہ کی تعلیم کے بغیر غیب کا علم رکھتا ہو۔ اب آپ دیکھیے کتنا آسان کر کے اس کی تفسیر میں علماء نے لکھ لیا، اور علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانے کا حکم اس وقت دیا گیا جب ان سے قیامت کے بارے میں سوال ہوا تھا، ورنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام غیبوں کا علم عطا فرما دیا تھا۔ ان میں سے ایک قیامت کا علم بھی ہے کہ حضور کو بتا دیا گیا سب کچھ کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس علم کو چھپانے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا معین وقت نہیں بتایا، لیکن یہ سب کچھ بتا دیا کہ وہ جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، اور ساری علامات اس کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت سے پہلے کیا ہوگا وہ سب کچھ بتا دیا۔ اور اسی آیت میں اللہ نے دوسری بات ارشاد فرمائی تم کیا جانو شاید قیامت قریبی ہو۔ علامہ عبداللہ بن احمد نسفی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے اس حصے کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اس آیت میں وقوع قیامت کی جلدی کرنے والوں کو ڈرانے اور امتحان کے طور پر سوال کرنے والوں کو خاموش کروانے اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ خود سے کیا جانیں شاید قیامت کا واقع ہونا قریب ہو۔ تو یہ بات اللہ رب العالمین نے کہہ کر بات ختم کر دی، لیکن کرنا کیا ہے ان کے لیے جو قیامت کی تیاری نہیں کر رہے، اپنے آپ کو نہیں سدھار رہے، ان کے لیے اللہ نے ان کافروں کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہ کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو بھی اپنی موت سے پہلے مولائی کریم اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمہ وقت موت کو یاد رکھنے اور اچھے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں فکر آخرت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اپنی رحمت کا حصار عطا کر دے، اپنی رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو برکتیں عطا فرما، اپنا فضل و کرم عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ساری خیر بھلائیاں عزت نعمت راحت
سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بدبختی سے بچا لے۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ درس قرآن کی برکت سے یا اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔